MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। ईद मिलादुन्नबी आज फिजाएं दुरूदो सलाम से मअतर, इमारतें घर रोशनियों से मुनव्वर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा, सरवरे कायनात आकाए दो जहां नबी करीम की विलादत व सआदत का हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में दिन भर जुलूस। मुख्तलिफ शहरों से जश्न ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस बरामद कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, पाकवतन, उकाड़ा और में जुलूस निकाले गए। 12 रबीउल अव्वल के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए कोयटा शहर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है, जबकि रावलपिंडी में मरकजी जुलूस और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस को मुअत्तल किया गया। हमारे तालीमी निज़ाम में सीरत-उन-नबी का ज़्यादा तज़किरा होना चाहिए। इसहाक डार इस्लामाबाद में सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का कहना था कि आज का दिन बहुत अहम है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन-नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का दिन है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का हल नबी करीम की तालीमात में पन्हा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि नबी करीम ने इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे की तलक़ीन की। आज उम्मत मुस्लिमा को कई मसाइल और चैलेंजेस का सामना है। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल नबी करीम की तालीमात में पन्हा है। पाकिस्तान ता क़यामत कायम, नबी करीम का जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने कहा कि इस मुबारक दिन पर अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि गरीब लोग खुशहाल हैं और इस मुल्क में अमन आए, जिनकी बाबरकत दिन के सदके मईशत बेहतर हो। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईद मिलादुन्नबी आज फिजाएं दुरूदो सलाम से मुअत्तर, इमारतें घर रोशनियों से मुनव्वर, निगाहें इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा, सरवरे कायनात आकाए दो जहां नबी करीम की विलादत व सआदत का हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में दिन भर जुलूस। ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों के बाद आशिक़ाने रसूल ने गली गली करिया करिया सजा दिया। शाराएं, छोटी बड़ी इमारतें, घर रंग बिरंगी रोशनी से मुनव्वर हो गए। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और चरागा किया गया। रहमते दो आलम फ़ख्रे कायनात के हुजूर अक़ीदत के फूल निछावर किए गए। जहलम में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस खराला के मुकाम से निकाला गया। जुलूस की क़यादत हाफिज़ रज़ा कर रहे थे। उनके साथ खराला के नंबरदार चौधरी यूसुफ और प्राइस कंट्रोल कमेटी जहलम वाइस चेयरमैन राजा कमरान हयात भी मौजूद थे। इसके अलावा जहलम शहर के कौन कौन से इलाकों से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस निकाले गए, तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त शानदार चौक में मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं से मौजूद हूँ शानदार चौक झेलों में। तो आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले जा रहे हैं। झेलम शहर से जहाँ से भी कोई जुलूस निकाला जाएगा वो यहाँ पे आके शानदार चौक में इख्तिताम पजीर होगा। झेलम से मरकज़ी जुलूस जो खराला से निकाला गया है, सुबह का वो निकला हुआ है 7 बजे का, अभी वो शानदार चौक पहुँचने वाला है। तो और किन किन इलाकों से जुलूस आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। रहमान रहीम, ये कदीमी जुलूस खराला के मुकाम से तक अरसा 50 साल से यूं ही रवां दवां है। हर साल 12 रबीउल अव्वल को खराला के मुकाम से जुलूस शुरू होता है और शानदार चौक तक इस जुलूस को ले जाया जाता है।
راستے میں جگہ جگہ مختلف جگہ پر سٹیج بنائے جاتے ہیں، جو ہمارے مختلف مساجد کی طرف سے، ہم انتظامیہ کی طرف سے سٹیج ہوتے ہیں، وہاں علماء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے میلاد پاک پر روشنی ڈالتے ہیں، اور راستے میں جگہ جگہ پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، مہمانوں کی تواضع کی جاتی ہے، اور یہ اسی طرح انشاءاللہ العزیز تا حیات جب تک ہماری زندگی ہے یہ جلوس اسی طرح رواں دواں رہے گا۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت لوگوں کے دلوں میں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی، ہمارے جتنے بھی جلوس کے شرکاء ہیں، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے حافظ صاحب کی بات سنی۔ یہ قدیمی جلوس ہے، 50 سال سے یہ جلوس کھرالہ کے مقام سے نکالا جاتا ہے، اور اس جلوس کی قیادت میں نمبردار یوسف وہ قیادت کر رہے ہیں، اور راجہ کامران حیات سابق چیئرمین وہ بھی اس کی قیادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جلوس ہوتا ہے۔ کھرالہ سے جب یہ جلوس نکلتا ہے، کولپور کے مقام پر سٹیج لگایا جاتا ہے، اس کے بعد چونترا کے مقام پہ سٹیج لگایا جاتا ہے، ٹالیاں والا مارکیٹ میں اس کا سٹیج لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ٹالیاں والا میں مین ایک جگہ پہ اس کا جو سٹیج لگایا جاتا ہے، وہاں سے لے کے ملا زمان پورا یہاں پہ ہم یہ ڈوگ راجگان میں موجود ہیں، اس کے آگے بلال ٹون، پھر آگے ضلع کونسل ہال اور شہر میں جا کے یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا، جس میں چھوٹے بڑے ان علاقوں سے چھوٹے بڑے جو جلوس ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ایک بڑا یہ جلوس جو ہے نا، یہ جلوسی شکل میں شہر میں جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ جی ملک بھر کی طرح شاہکوٹ میں بھی جشن عید میلاد النبی نہایت عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ گلی کوچے، بازار اور مساجد کو برقی قمقموں اور جھنڈیوں سے سجا دیا گیا، جبکہ میلاد النبی کے جلوس نکالے گئے۔ دوسری جانب ننکانہ صاحب میں بھی عید میلاد النبی کا جشن شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن نہ صرف عاشقان مصطفیٰ کے لیے خوشی کا دن ہے، بلکہ بین المذاہب ہم آہنگی کی بھی ایک خوبصورت مثال بن گیا۔ جلوس جامع مسجد اقصی پرانا ننکانہ سے شروع ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا گول چکر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شہریوں، علماء کرام، ضلعی افسران، سکھ کمیونٹی اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر گورنمنٹ جامع ہائی اسکول جہلم میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر جہلم شمس الرحمان نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے انتظامات سی او ایجوکیشن جہلم میڈم نازیہ شہزادی کی زیر نگرانی بہترین انداز میں کیے گئے۔ اس موقع پر طلبہ نے ملی نغموں، تقاریر اور ٹیبلوز کے ذریعے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بچوں کی شاندار پرفارمنس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور سی او ایجوکیشن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے اٹل عزم اور ناقابل شکست حوصلے کی علامت ہے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر ثابت کیا کہ ایک متحد قوم کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس موقع پر ڈی او سیکنڈری محمد شہزاد، ڈپٹی ڈی او سیکنڈری ملک صفدر علی اور ڈی ای او ایلیمنٹری میڈم غزالہ بھی موجود تھی۔ مقررین نے اساتذہ اور طلبہ کی محنت کو سراہا اور کہا کہ یوم دفاع کی یہ تقریبات نوجوان نسل کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ریاست آب شمون چاند کے مطابق سعودی عرب کی دارالحکومت الریاض میں ورلڈ کرکٹ فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں کرکٹ کے شائقین اور کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سعودی کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین پرنس سعود بن مشغل کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ایسے ایونٹس کھیلوں کے کلچر کو نئی جہت عطا کرتے ہیں۔ ورلڈ کرکٹ فیسٹیول کے سی ای او وقاص الوی اور محمد معاذ نے اپنے خطاب میں کہا، ہماری کوشش ہے کہ کرکٹ کو سعودی عرب میں ایک مقبول کھیل کے طور پر متعارف کروایا جائے۔ اس فیسٹیول کے ذریعے ہم نہ صرف پاکستانی اور سعودی کھلاڑیوں کو قریب لا رہے ہیں، بلکہ کھیلوں کے ذریعے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی اور تعاون کو فروغ ملے گا۔ تقریب میں پاکستان کے لیجنڈری کرکٹرز ثقلین مشتاق یاسر شاہ نے سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے اور عالمی معیار کے تجربات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ دبئی سے فہد عباسی کی رپورٹ کے مطابق شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان T20 میچ کھیلا گیا، جس میں افغانستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 رن سے کامیابی حاصل کی۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 188 رنز بنائے، جبکہ یو اے کی ٹیم بھرپور جدوجہد کے باوجود 184 رنز تک محدود رہی۔ افغان بالرز نے آخری اوورز میں شاندار کھیل پیش کیا اور مخالف بیٹسمینوں کو دباؤ میں رکھا۔ شرف الدین اشرف کو شاندار بالنگ کے باعث میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس جیت کے ساتھ افغانستان نے اپنی برتری مزید واضح کی اور ایشیا کپ کی تیاریوں میں اہم فتح حاصل کی۔
ڈینیول نے ایشیا کپ 2025 کے لیے یو اے ای مینز کرکٹ ٹیم کے ساتھ آفیشیل ٹیم پارٹنر کے طور پر شراکت داری کی۔ یو اے ای اپنی افتتاحی میچ میں بدھ 10 ستمبر کو دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں بھارت کے خلاف میدان میں اترے گا۔ یہ تاریخی شراکت داری ڈینیول کی بڑھتی ہوئی عالمی موجودگی اور کامیابی، ثابت قدمی اور شرافت کی ان اقدار کی عکاسی کرتی ہے جو کرکٹ اور اس کے برانڈ کے فلسفے کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ای سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سبحان احمد نے کہا، ہم ڈینیول کو اپنے آفیشیل ٹیم پارٹنر کے طور پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ برانڈز کی شاندار ساکھ اور شرافت پر مبنی اقدار ہماری ٹیم کے ایشیا کپ 2025 میں کامیابی کی جستجو کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ شراکت داری شائقین کے لیے یادگار لمحات تخلیق کرے گی اور نئی نسل کے کرکٹرز کو متاثر کرے گی۔ میچ جیتنے اور 4 اہم وکٹیں لینے کے بعد ابرار احمد کا خصوصی بیان، ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ پلان یہی تھا کہ ان کے پچھلے میں تقریباً جو 6 مہینے میں انہوں نے کتنی کرکٹ کھیلی، بیٹنگ وغیرہ دیکھتا ہوا آ رہا تھا وسیم بھائی کی اور جہاں جہاں وہ شاٹ کھیلتے، بٹ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر پچ پہ سپن ہوگا تو میں آؤٹ کرنے جاؤں گا، کیونکہ پاور پلے میں ایسے بولر مجھ سے ہر کوئی جو اوور دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں آؤٹ کر کے دوں۔ دیکھیں دونوں ایک ساتھ کھیل رہے، یہ آپ لوگ کی تھنکنگ ہے اور لوگوں کی بھی ہوگی، بٹ وہ یہ ہے کہ سائم ایوب سے بھی بولنگ کروا دیتے ہیں، آغا بھائی بھی ہے جو مجھے لگتا ہے ہمارے سپنر ہے جو مل بانڈ کی بولنگ کر لیتے، تو اس لیے اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری بیٹنگ دیر تک ہوتی ہے۔ اگر مجھ میں اور سفیان میں کوئی کھیلتا ہے تو اس سے ہماری بیٹنگ بھی لمبی ہوتی ہے۔ فخر بھائی ہمیشہ سب کو ہی پتا ہے کہ وہ میچ ونر پلیئر ہے، اگر وہ جب بھی کریں گے تو پاکستان میچ ہی جیتے گا۔ فخر بھائی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، وہ T20 کے اسپیشلسٹ پلیئر ہیں۔ بہاولپور کے نواحی علاقے لال سہانرہ میں بھی آج دنیا بھر کی طرح عید میلاد النبی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں راشد لطیف کی یہ رپورٹ۔ بہاولپور میں بھی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جس میں نعت خوان اپنے مخصوص انداز میں سرور کائنات رحمت للعالمین فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں۔ قاری عابد حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ المنیب والصلاۃ والسلام علی الحبیب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میڈیا کے احباب نے کوریج دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سیکورٹی کے حوالے سے جو ہمارے پولیس کے اہلکار ہیں انتہائی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس انتظام کو اور اس جلوس کو ہینڈل فرما رہے ہیں، اور بالخصوص جو ASI صاحب ہیں مقصود احمد صاحب، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے نظم و نسق جو ہے وہ کیا ہے جلوس کا قائم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی احباب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جامع مسجد فاروقیہ ہسپتال کے سے جو ہے شروع ہوتا ہے اور پیدل کا جلوس ہے، اور پھر یہ مین بازار سے ہوتا ہوا بستی بیگا، اور پھر یہ 38 BC اور پھر مدرسہ عربیہ چشتیہ فیض الاسلام میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ الحمدللہ حضور کی تعلیمات جو ہم الحمدللہ عام کر رہے ہیں، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا کہ جس سے جو ہے نا کیا ہے دل کو تکلیف ہو۔ الحمدللہ جس کی طرف بھی دیکھا گیا ہے نا اس کی زبان پہ یہ ہے آمد مصطفیٰ۔ پر نور کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ محفل میں علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈال رہے ہیں اور امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کر رہے ہیں۔ شرکا کا کہنا ہے کہ نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن اہل ایمان کے لیے خوشی و مسرت کا پیغام ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ راشد لطیف لاگ، بیورو چیف MM5 نیوز بہاولپور۔ رحیمیہ خان میں یوم دفاع اور شہدائے پاکستان کے موقع پر ریلی کا انعقاد، شہریوں کی بھرپور شرکت کی۔ ریلی میں ایڈمنسٹریٹر آفیسر ریاست علی، ضلعی افسران، امن کمیٹی کے ممبران، علماء کرام، سول سوسائٹی، اسکاؤٹس، طلباء اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے پاک فوج کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ملی یکجہتی کے نعرے درج تھے۔ ایڈمنسٹریٹر آفیسر ریاست علی کا کہنا تھا کہ یوم دفاع پاکستان ہمارے اتحاد اور یکجہتی کا عکاس ہے۔ افواج پاکستان نے اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دشمن کو تاریخی شکست دی۔ ممبران امن کمیٹی اور شہریوں نے کہا کہ ہمیں اپنی افواجی اور پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں پر فخر ہے۔ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پاکستان امن کا گہوارہ ہے۔ آج 6 ستمبر ہے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، اور اسی دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے،
6 सितंबर 1965 को हिंदू दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और उस हमले के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज ने और अक़वाम पाकिस्तान ने जिस अंदाज के अंदर दुश्मन को नाको चने चबाए थे, मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो तारीख़ का हिस्सा है। कि आपको पता है जब से पाकिस्तान मर्द वजूद में आया है उसके बाद दर्जनों बार पाकिस्तान पे दुश्मनान ने अटैक किया है, तो इन अटैक्स का जवाब जो है हमारी आर्मी ने और हमारी अवाम ने और हमारी हुकूमतों ने ओवरऑल ऐसे दिया है कि उनके दांत खट्टे कर दिए। जगमग कर रहा है और बड़े जोश व खरोश से ईद मिलादुन्नबी की रैली को भी निकाला गया है और इसके साथ साथ आज चूँकि 6 सितंबर का भी दिन है, तो इस दिन को हमें इस तरह से मनाना चाहिए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने पूरी इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ गामज़न किया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी की वजह से हम आज इस आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसका तसलसल वो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में भी हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने इस वक्त में इस जदीद दौर के अंदर अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन की अफवाज को नाको चने चबवाए और न सिर्फ ये कि उनको हराया बल्कि पूरी दुनिया वक्त भारत को हजीमत का सामना है। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जहलम डॉक्टर हफीजुर रहमान की जानिब से अरसे दराज से सरमद अस्पताल में महफिल मिलाद का सिलसिला जारी है। इस रवायत को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता शब भी एक पुरवकार और पुरनूर महफिल मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत डॉक्टर हफीजुर रहमान ने खुद हासिल की। दावत इस्लामी के उलमा इकराम ने सीरतुन्नबी पर खुसूसी खिताब किया और ज़िंदगी के हर पहलू में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशाल राह बना दिया। महफिल में सरमद अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले के अलावा डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर तैयब शहजाद, डॉक्टर उमर हसन, डॉक्टर अब्बास अली, डॉक्टर एहसन अयूब मिर्जा, डॉक्टर साजिद अली डोगा और डॉक्टर ज़हूरुल हक कियानी ने ख़ुसूसी शिरकत की। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जहलम फोरम के सदर गयासुद्दीन बलबन भी तकरीब में शरीक हुए। अस्पताल को खूबसूरत चिरागां से मुज़य्यन किया गया, जबकि महफिल के अख्ताम पर शुरका में लंगर तकसीम किया गया। हाज़रीन ने सीरत-उन-नबी पर अमल पैरा रहने का अहद किया और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। इससे कबल PMA जहलम के ज़ेर एहतमाम एक निजी होटल में पुरनूर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसे शुरका ने निहायत सराहा। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।